آپ نے جا کر قوم کے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ آج کشمیری قوم بکھری ہوئی ہے، یہاں سے مجاہد اٹھیں گے، جب یہاں سے علماء اٹھیں گے۔ وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں عدنان جلیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی یہ پر نور محفل فضلائے کشمیر سیمینار کے نام سے منعقد ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں انتظامیہ کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے تمام تر مصروفیات اور مشکلات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ خوبصورت پروگرام سجایا، اور خصوصاً حضرت مولانا پیر عبدالحفیظ صاحب کا مشکور اور ممنوع ہوں۔ جب بھی ہم نے ان سے کوئی بات کہی تو ہمیشہ انہوں نے ہمارے سروں پر دست شفقت رکھا۔ مجھ ننھے سے طالب علم کو یہاں پر دعوت دی اور یہاں پر کھڑے علماء کرام کے درمیان بات کرنے کی سعادت بخشی، اس پر میں ان کا ممنون اور مشکور ہوں۔ آج چونکہ یہ محفل فضلائے کشمیر سیمینار کے نام سے منعقد ہو رہی ہے، وہ فضلائے کرام جو 4 سال سے 5 سال سے اور کوئی 1 سال سے یہاں پر اور کوئی 8 سال سے زیر تعلیم ہے کراچی کے اندر، اور دور دراز کشمیر کے علاقوں سے یہاں پر وہ علماء آج اپنے سروں پر دستار سجا کر جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا علماء کرام، آپ کوئی معمولی ڈگری حاصل کر کے نہیں جا رہے، بلکہ آپ العلماء ورثۃ الانبیاء کی ڈگری لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے کوئی پی ایچ ڈی، کوئی MBA ماسٹر کی ڈگری حاصل نہیں کی، بلکہ آپ نے العلماء ورثۃ الانبیاء کی ڈگری لی ہے۔ اس ڈگری کی لاج رکھتے ہوئے آپ نے جا کر گھروں میں چھپنا نہیں، آپ نے غاروں میں چھپنا نہیں، بلکہ آپ نے جا کر آپ کے پر بنیادی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ نے جا کر قوم کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، قوم کے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، قوم کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اپنے علاقے، اپنی بلادری کے اندر ہر اٹھنے والے فتنے، ہر اٹھنے والی شر اور ان تمام بنیادی شروں کو جڑوں سے ختم کرنا ہے۔ دوسری اہم ذمہ داری کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر ہم کشمیر سے یہاں دور کراچی کے اندر آ کر پڑھتے ہیں۔ ہم نے جا کر وہ وجوہات تلاش کرنی، وہ مسائل جو ہمارے مدارس کے اندر، کشمیر کے اندر جو مدارس ہیں ان کو دیکھنا، کیا وہاں پر درس و تدریس کی اگر کمزوری ہے، مینجمنٹ کی کمزوری ہے، جو بھی کمزوریاں ہیں ہم نے جا کے وہ تلاش کرنی ہیں، ان کے ساتھ مل کر مسائل کو حل کرنا، یہ ہم پر دوسری ذمہ داری بنتی ہے۔ وہاں کے اساتذہ کے ساتھ، محتمم حضرات کے ساتھ ہم نے جا کر اپنا وقت دینا، یہ ہم پر ذمہ داری بنتی ہے۔ اور تیسری ذمہ داری بحیثیت کشمیری، چونکہ کشمیر 75 سالوں سے 3 ملکوں کے زیر استعمال ہے، آج کشمیری قوم بکھری ہوئی ہے، ظلم و بربریت کا شکار ہے، افراتفری کا شکار ہے، کوئی خود مختار اور کوئی الحاق کا حامی نظر آ رہا ہے۔ علماء کرام، آپ نے جا کر ان لوگوں کی قیادت کرنی ہے، آپ نے جا کر اتحاد اس قوم کے اندر پیدا کرنا ہے، آپ نے جا کر کشمیری قوم کو ایک پیج پر لانا ہے، کیونکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلتی تو اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ آپ نے جا کر ان لوگوں کو ان کی بھولی ہوئی تاریخ پڑھانا ہے، آپ نے جا کر قوم کی بچے کی ذہنیت کو تبدیل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری میں یہاں سے اپنی کشمیری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے کشمیریوں،
خدارا ایک پیج پر آ جاؤ، متحد ہو جاؤ، کیونکہ وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو جن کے اندر اتحاد ہوتا ہے، جن کے اندر اتفاق ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں جب ایک آزاد مسلم ریاست کشمیر وجود میں آئے گی، جب یہاں سے غازی اٹھیں گے، جب یہاں سے نوجوان اٹھیں گے، جب یہاں سے مجاہد اٹھیں گے، جب یہاں سے علماء اٹھیں گے اور جا کر ان لوگوں کی قیادت کریں گے، عسکری قیادت کریں گے، سیاسی قیادت کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز نصر من اللہ و فتح قریب کی صورت میں اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز ایک آزاد مسلم ریاست کشمیر وجود میں آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔